نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کا اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی گھروں کے اندر ہی اللہ رب ذوالجلال نے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ایسے ہی تراویح کا اہتمام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے لیے رب ذوالجلال نے زمین کے ہر خطے کو مسجد بنا دیا، آج مسلمان کے ہر گھر کو رب ذوالجلال نے مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کی ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ، اس میں خاص طور پر مسلمان تاجر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک فرض اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں ادا کرتا ہے تو 70 فرض ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے خاص طور پر تاجر حضرات رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ بھی ایک فرض قطعی عبادت ہے۔ جیسے نماز فرض قطعی عبادت ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو اسے پڑھنا ہی ہے، قضا کرنا ہی ہے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا تھا لیکن روزہ رکھ نہیں پایا رمضان کے مہینے میں، تو بعد کے دنوں میں اسے روزہ قضا کرنا ہی ہے، اس سے وہ روزہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہے جو شیخ فانی ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ روزہ رکھ نہیں پاتا آگے کی زندگی میں، ایسے شخص کے لیے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور صدقے فطر میں جو ہم مقدار دیتے ہیں، اس سال حضرات علماء اور حضرات مفتیان نے 70 روپیے ہمارے اس ملک کے لیے اور ہماری اس ریاست کے لیے طے فرمایا ہے۔ تو جو احباب بھی روزہ رکھ نہیں پاتے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، تو وہ 70 روپیے کے حساب سے کسی غریب کے لیے اپنے ایک روزے کا فدیہ ادا کر دے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو 70 روپیے ہی دینا ہے، اس سے زیادہ دینا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں آپ زیادہ 100 روپیے دیں، 200 روپیے دیں، 500 روپیے دیں، جتنا آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن کم سے کم مقدار حضرات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ 70 روپیے فدیے کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ روزہ رمضان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے وقت میں بعض احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ناخن تراش کر سکتے ہیں، تراشنا چاہیں تو تراش سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں ناخنوں کو تراشنا، کٹ کرنا، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ مسواک کرنا چاہتا ہے روزے کی حالت میں، وہ مسواک کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بال کاٹنا چاہتا ہے، کٹنگ کروانا چاہتا ہے، تو روزے کی حالت میں کٹنگ بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی فقہ نے اجازت دی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی روزے دار کو روزے کی حالت میں قے ہو گیا، جی ہاں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اور ایسے ہی ماشاءاللہ گھر میں اچھی غذائیں پکا کے رکھ دی گئی تھیں افطار کے لیے، اب بیچارے گھر کے اندر گئے تو اچانک دیکھتے ہی بھوک لگ گئی اور ان کو روزہ ہی یاد نہیں رہا، وہ ماشاءاللہ کھا لیا۔ تو کھانے کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، بھولے سے کھانے کی وجہ سے۔ اگر جان بوجھ کے کھاتا ہے کہ مجھے میرا روزہ یاد ہے، نہیں اب مجھے بھوک سنبھالی نہیں جا رہی ہے، چلو کھا لوں گا، تو اگر اب کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو احباب نے مجھ سے روزے کے سلسلے میں پوچھا تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ اور لوگوں کے لیے بھی یہ مفید ہو جائے، اس وجہ سے ان مسائل کو شروع میں عرض کر رہا ہوں
کہ روزے کی حالت میں اگر سو جاتا ہے اور اس وقت کوئی مرد کے طرف سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو کیا احتلام جسے کہتے ہیں، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر نیند کے حالت میں اس طرح کی کوئی چیز مرد سے نکل جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ روزے کی حالت میں نہ روزہ نہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض احباب روزہ رکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بیویوں پہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں اور بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، خوب گالیاں دیتے ہیں، اور بعض بیویاں بھی شوہر پر اتنا چلاتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ روزہ رکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ صرف بھوکا رہنا چاہتے ہیں، صرف ہم صبح سے شام تک کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں، اور ہاں جو کچھ برابر ظلم ہو رہا تھا ہم اس ظلم کو روا رکھیں تو پھر ہمارے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور ایسے ہی رمضان کی ایک اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اگر کوئی شخص مال دے کر اس پر سود لیتا ہے تو اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں مال دے کر جو سود لے رہا ہوں اس سے میرے مال میں بڑھوتری ہے، میرا مال بڑھ رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا یربو عند اللہ، یہ بڑھوتری، یہ مال میں زیادہ ہونا اللہ کے نزدیک یہ بڑھوتری نہیں ہے، یہ زیادہ ہونا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صاحب نصاب شخص اپنے مال کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ زکوٰۃ دیکھیں میرا مال کم ہو جائے گا، میرے مال میں کمی آ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مال میں اللہ رب ذوالجلال اتنی برکت عطا فرمائیں گے، اتنی برکت عطا فرمائیں گے، کثیر مال رکھنے سے بھی اس کے مال میں اتنی برکت نہیں ہوگی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اللہ رب ذوالجلال اسے دگنا تگنا اور کتنا اضافہ فرمائیں گے وہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ پچھلی جو امتیں تھیں تو ایک اگر دیتا کوئی بندہ تو اسے 10 کا ثواب ملتا تھا، یا یہ ہے کہ ایک دیتا تو 1 کا ثواب ملتا تھا۔ میرے آقا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب ذوالجلال سے پوچھا، اے میرے رب، اگر میری امت تیرے راستے میں خرچ کرتی ہے تو آپ اس کے لیے کیا عطا کریں گے؟ تو پہلے آیت اتاری گئی، من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی ایک خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے اور زیادہ ہو جائے، میرے لیے اور زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا چلو اور زیادہ دیتے ہیں، تو 700 کا ایک آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے 1 روپیہ تو اسے 700 گنا زیادہ ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اور اضافہ فرما۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، قرآن مجید کی ان آیتوں کا ترجمہ فقط آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی، آپ کی امت کا کوئی بندے مومن اللہ کی راہ میں ایک بھی خرچ کرتا ہے تو اسے بغیر حساب و کتاب کے ہم اجر عطا کر دیں گے۔ کیا عطا کریں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کی فضیلت کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا،
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال اسے جمع کر کے رکھیں گے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں منتیں مانگ لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام جو اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے تو میں یہ نیکی کروں گا، یہ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں نیکی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان ساری باتوں کو جانتا بھی ہوں اور اسے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ کے بھی رکھتا ہوں۔ ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہمارے نامہ اعمال میں یہ کرامن کاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں وہ برابر یعلمون ما تفعلون، جو کچھ ہم کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے بھی برابر اللہ کے فرشتے لکھ دیتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں۔ جی ہاں، صاحب نصاب، دو طرح کا نصاب ذکر کیا گیا اور بھی کئی ایک نصاب ہیں، میں اب تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک نصاب ہے سونے کا نصاب، جسے 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ کم سے کم مقدار اگر کسی مسلمان کے پاس اتنی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی 52.5 تولے چاندی، یعنی اتنی مقدار یا اس کی قیمت، اسی طرح سونے میں بھی اتنی مقدار یا اس کی قیمت کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 5 اونٹ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر گائے یا بیل یا بھینس اس طرح کی چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 40 میں ایک۔ اور ایسے ہی اسی طرح بکریاں ہیں، چھیلے ہیں، چھیلیاں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کے پاس زمین ہے اس پہ زراعت کر رہا ہے تو اس زراعت پر آنے والی جو فصل ہوتی ہے اس فصل میں سے ایک عشری ہے اور ایک نصف عشر ہے۔ عشری کا مطلب کیا ہے کہ اگر پانی بارش کا پڑ رہا ہے، اس سے زراعت اگ رہی ہے، اب اس سے نکلنے والی فصل میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دینا ہوگا۔ اب اگر مثال کے طور پہ ایک سال میں 2 فصل نکلتی ہیں تو 2 مرتبہ زکوٰۃ نکال دیں، اگر 3 مرتبہ فصل نکلتی ہے کبھی تو 3 مرتبہ زکوٰۃ نکالیں، 4 مرتبہ سال میں فصل نکل رہی ہے تو ہر فصل کا 10واں حصہ وہ حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بور ڈال کے اس میں کرنٹ کا بھی خرچ آ رہا ہے اور دوسرا بھی خرچ آ رہا ہے تو اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ یہ زکوٰۃ اگر نکال دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کاروں کا مالک ہے، اس کے پاس قیمتی کاریں ہیں، یا یہ ہے کہ اس کا لباس ماشاءاللہ قیمتی ہے اور جو گھڑیال پہنتا ہے بڑی قیمتی ہے، کروڑ روپے کی ایک گھڑی پہنتا ہے، اور ایسے ہی مثال کے طور پہ جو قلم رکھتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، یا اس کے پاس گھر بھی بنگلہ بھی کروڑوں روپیوں کا ہے، تو کیا ان ساری چیزوں پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرات فقہا اور حضرات علماء نے لکھا ہے جو چیزیں اس کے استعمال کے لیے ہوں گی چاہے ایک سے زائد ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر ایک کار ہے، ایک کار کے علاوہ ایک اور کار بھی اس نے خریدا، ایک اور کار بھی خریدا، صرف استعمال کے لیے، بزنس کے لیے نہیں، اس کا بزنس نہیں ہے۔ 2 طرح سے ہے، ایک مال نامی جسے رننگ مال کہا جاتا ہے، مال آیا مال گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی مال ایسا ہے جو رک گیا ہے اس کے پاس تو مطلب یہ ہے کہ اب گھر خرید لیا، اب یہ اس کی ہو گئی جائیداد، اب اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال اس کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں تو وہ اس کا عطیہ ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب جو کاریں استعمال کے لیے خریدتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، جو کپڑے قیمتی سے قیمتی ہی کیوں نہ صحیح، ایک لباس مثال کے طور پر اس کا جو کوٹ ہے یا سوٹ جسے کہتے ہیں وہ 10 لاکھ روپیوں کا سوٹ ہے، اب اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک قلم رکھا ہے اس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی گھر بنگلہ جو بھی قیمتی کیوں قیمتی نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اسے اچھی طرح سے سمجھ کر رکھ لیں۔ اب رہی بات، اگر کوئی مسلمان 10 لاکھ روپیوں میں ایک دکان خرید لیا
اور 5 لاکھ روپئے اس میں فرنیچر کے لیے استعمال کر لیا، جو بھی فکس فرنیچر ہے اس میں وہ لگا دیا، تو یہ 10 لاکھ روپیوں پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، 5 لاکھ روپیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب مال لے جا کر اس میں رکھتا ہے، اب وہ مال جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بھر رہا ہے، تو سال کے گزرنے پر جتنا مال اس کے پاس ہوگا اس مال کا حساب کر کے اس پر زکوٰۃ لگانا واجب ہوگا۔ اچھی طرح سے سمجھیں، جو آپ کی دکان ہے، آپ اس کے مالک ہو گئے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ مال کے لیے جو فرنیچر آپ لگاتے ہیں وہاں پورا فرنیچر سجانے کے لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو تجارت کے لیے مال رکھا جاتا ہے اس مال کا سال میں ایک مرتبہ پورا حساب لگا کے اس کی برابر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ 1 لاکھ روپیوں میں 2500 روپے، کتنا آسان اللہ رب ذوالجلال نے نصاب مقرر کر کے رکھا ہے۔ تو یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں اپنے اپنے مال کا، اور ایسے ہی کسی کے پاس ماشاءاللہ 1 سے 10 بلڈنگیں ہیں، اب اس میں بلڈنگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، اس سے اگر کرایہ آ رہا ہے اور کرایہ اپنی ذات کے لیے پورا خرچ ہو گیا سال میں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کرایہ بچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کرایے کا حساب کر کے اس پر بھی زکوٰۃ لگانا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان بچی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے، بہت سارے ایسے احباب ہوتے ہیں جو بچیوں کی شادی کے لیے بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھ دیتے ہیں یا زیور خرید کے رکھ دیتے ہیں، جو بھی مال بچی کی شادی کے لیے بھی رکھتے ہوں تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ جو زیور بھی شادی کے لیے ہی صحیح بچی کے لیے خرید کے رکھتے ہیں تو سال کے گزرنے پر اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں سال کا گزرنا، اس لیے کہ کبھی نیچے گر جاتی ہے قیمت یا کبھی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کو ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے کہ 1 سال میں اس کے پاس ہے، کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا، اب وہ کم زیادہ وہ چھوڑ دیں، سال کے آخر میں دیکھیں کہ اس کی کیا قیمت بنتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ تک پہنچ رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر زکوٰۃ دینے کے قابل تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے حضرات صحابہ کے سامنے وہ آیت پڑھ کے سنا دیا، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اسی مال کو اژدھا بنا کے اس پہ مسلط کر دیں گے، قیامت کے دن وہ ڈھستا رہے گا ڈھستا رہے گا ڈھستا رہے گا۔ تو اس لیے آپ اسے معمولی عبادت سمجھ کر نہ چھوڑ دیں کہ چلو زکوٰۃ دیا جائے تو بھی چلے گا، زکوٰۃ نہ دیا جائے تو بھی چلے گا۔ بعض احباب سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا مال اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور سوچ لیے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم برابر حساب و کتاب کریں اپنے مال کا، پھر اس کے بعد جو بھی زکوٰۃ آپ ادا کرنا ہے وہ حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، کم نہ کریں، زیادہ ادا کرنا چاہیں وہ آپ کا اختیار ہے۔ کم کرنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ دینے کی شرعاً اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کی رقم 25,000 روپے ہو رہی تھی، آپ نے 40,000 روپے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دیا، چلو آج اس مرتبہ زیادہ ہی ادا کروں گا، تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ 25,000 کی جگہ میں آپ نے 15,000 زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دیا اور سوچ لیا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کے اوپر قرض باقی رہے گا۔ ابھی 10,000 جو بقیہ ہیں، 15,000 آپ نے ادا کیا تھا اور 10,000 روپے آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں تساہل نہ برتیں، غفلت نہ کریں کہ چلو دیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض قطعی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے مال جہاں دیا ہے تو پوری خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ فقراء میں تقسیم کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اور زیادہ مال دیا ہے تو آپ صدقہ و خیرات بھی نکال کر اسے غریبوں میں اور ایسے ہی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم
چونکہ ایک مومن اور مسلمان کی نیت پر منحصر ہے، تو اس وجہ سے اس مال کو صرف مومن و مسلمان پر ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدقہ ہو، عطیہ ہو یا دوسرا مال آپ کے پاس ہے، اس مال کو اگر غیر مسلم آپ کے پڑوس میں یا آپ کے آس پاس میں رہتے ہوں، وہ مستحق ہو، غریب ہوں، پریشان ہوں، تو آپ ان کے لیے اس مال سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی جو رقم ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ بعض احباب سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ادارہ ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم ہے تو کیا ہم اس کو غیر مسلم بھائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ مسئلہ نہ بنائیں، اس لیے کہ بہت سارا مال ہے، ایک چھوٹا سا مال ہے، اس مال کو صرف اس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، تو اب اس میں بھی ہم مسائل پوچھ کے پریشان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ صرف آپ مسلمانوں ہی کو ادا کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایسے ہی جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نیت کر کے ادا کریں، نیت کیے بغیر آپ نے اٹھا کے دے دیا، بعد میں سوچ لیا کہ میں زکوٰۃ ادا کر دیا۔ زکوٰۃ کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے مال اگر کسی نے ایسا کیا کہ تھوڑا سا پیسہ اٹھایا اور ایک جگہ رکھ دیا، اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، جو بھی مستحق آئیں ان کو دیتے رہیں، اب آپ کی گھر والی اٹھا کے دے رہی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے نیت کر کے الگ کر دیا تھا۔ اب اس میں مال میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جیسے نماز کے لیے نیت ضروری ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو مال یہ جو خرچ کر رہے ہیں یہ صدقے کا مال ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا مال دے دوں گا، اتنا مال خرچ کر دوں گا، تو آپ وہ نیت کا ہے، یا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو آپ اگر نیت کر کے خرچ کرتے ہیں تو جب جا کر وہ نیت سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو ان باتوں کا لحاظ کر کے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ماشاءاللہ صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اگر جو بھی مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق، یہاں آپ کی آواز کی اسکرین پر وہ نمبر جاری ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں، میسیج تحریر کر کے صحیح، یا کوئی آڈیو ہی آپ اس کے اوپر بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ آئندہ ہم رکھ کر دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو زکوٰۃ ہے یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں گے، حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہرگز نہ سوچیں۔ جو مالدار احباب ہیں اگر وہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی فقیر اپنے گھر میں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہ اللہ کے طرف سے دیا ہوا آپ کے لیے بھی مال ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر کے ان پر احسان کر رہا ہوں، اوہو یا میرے اللہ، یہ احسان نہیں ہے۔ آپ ان غریبوں کو احسان مند مانیے کہ انہوں نے آپ کا میل کچیل لے کر آپ کو پاک کر دیا، آپ ان کا شکریہ بجا لائیں کہ یہ غریب اگر نہ لیتے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ اپنے پیسوں کو، زکوٰۃ کی رقم کو لے کر گاؤں شہر گھومتے پھرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، ہم اسے زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، لیکن ان کے لیے شخص ہی نہیں ملتا تھا، بہت مارے پھر کے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے ڈھونگی بھی آ گئے ہیں کہ سمجھتے ہیں وہ کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اب لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے، چلو بھی کیا ہے، وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس، اٹھا کے دے دیں۔ آپ اچھی طرح سے تحقیق کریں کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ بعض وہ احباب جو مانگنے سے شرماتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں لیکن پوچھنے سے شرماتے ہیں، آپ ان کو بول کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دل میں نیت کر لیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ نے دل میں نیت کر کے ان کو
دے دیا بس زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ ان کو بول کے دیں گے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, لیجیے آپ اسے استعمال کیجیے, اس کے کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کسی کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کمتر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, آپ میرے رشتہ دار ہیں, دیکھو میں تمہارے سے کتنا بڑا مالدار ہوں, تمہارے خاندان میں میری کتنی فوقیت ہے, کتنی میری بڑائی ہے. اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے زکوٰۃ کی رقم دل میں نیت کر لیا, یا اللہ میرے اس مال کی زکوٰۃ کی رقم میں ادا کر رہا ہوں, اور ان کو آپ نے بس ایسے ہی تحفے کے طور پہ دے دیا, تو بس آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. کیوں آپ ان کو بول کے ان کے مقام و مرتبے کو نیچے گرانا چاہیں گے؟ ایسا ہرگز نہ کریں. اور بعض احباب ماشاءاللہ اپنے گھروں کے پاس ایک قطار لگا دیتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اور پورے محلے میں ڈھنڈورا ہو اور سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ مالدار صاحب ہیں, زکوٰۃ دینے والے صاحب ہیں, اس لیے چلو سب کے زبانوں پہ ان کا نام آ جائیں کہ مالدار ہونے کا. یا میرے اللہ, یا میرے اللہ, اس طرح کا عمل ہرگز ہرگز نہ کریں. یہ دکھاوا کیوں چاہیے؟ یہ ریاکاری کیوں؟ اللہ نہ کریں کہ وہ سارا مال ہمارے منہ پہ مار دیا جائے اور ثواب ہی ہم کو نہ ملے, تو ہماری زکوٰۃ پوری کی پوری بیکار ہو جائے گی. اللہ ایسا ہرگز نہ کریں. آپ دیں, غریب کو ایسا دے دیں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم ادا کی ہے. وہ جائے گا, آپ کے لیے دعائیں کرے گا. اور ہم آج کے زمانے میں چونکہ یہ واٹس ایپ کا بھی زمانہ آ گیا اور یوٹیوب کا بھی زمانہ آ گیا, اب زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ہم ویڈیو پکڑ لیتے ہیں. اب ویڈیو پکڑ کے شیئر کرتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ فلاں صاحب اب اتنے کروڑ روپے زکوٰۃ میں ادا کر رہے ہیں, دیکھو کیسے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. یہ ریاکاری ہے. یہ سامنے والوں کو غریب بتانا اور ان کے اندرون کو ٹھیس پہنچانا, یہ قطعاً آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اس سے پرہیز کریں, گریز کریں. آپ دیں, خوش دلی سے دیں. آپ دیں ایک خدمت کرنے کے جذبے سے دیں. آپ دیں تو آپ اپنے آپ کو ان کا احسان مند سمجھیں کہ وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں, آپ کا میل و کچیل کو پاک کر رہے ہیں, اس لیے آپ اس جذبے سے زکوٰۃ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سوچا کہ ہم بڑے مالدار کہلائیں, اس نیت سے اگر دے رہے ہیں تو آپ کی پوری زکوٰۃ پہ پانی پھر جائے گا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کرے کہ جو رمضان اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے, لاک ڈاؤن ہی میں صحیح آپ برابر حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں اور صدقہ و خیرات بھی کریں, اور جتنا ہو سکے, اس لیے کہ اس وقت چونکہ تجارت بھی نہیں چل رہی ہے, سب کی تجارت بند پڑی ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو درمیانی قسم کے مالدار تھے, جن کے پاس گھر بھی ہے, جن کے پاس ایک ٹو ویلر کا گاڑی بھی ہے, اور ماشاءاللہ ذرا اچھی زندگی گزار رہے تھے, چھوڑا بہت بزنس کر کے خوش رہتے تھے, لیکن اب پورا بزنس بند پڑا ہے. اب بیچارے نہ کسی کے پاس جا کے مانگ سکتے ہیں, نہ کسی کو اپنی حالت بتا سکتے ہیں, گھر میں ہی وہ کڑ کے جی رہے ہیں. ایسے میں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے, ایسے ہی احساس ہو گیا ہے کہ ان کے یہاں تکلیف چل رہی ہے, آپ ان کو کچھ کہے بغیر ان کے گھر کے پاس لے جا کر رکھ دیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہنا چاہوں گا, کوئی فوٹو نہ لیں, کوئی ویڈیوگرافی نہ کریں. بس آپ نے دے دیا اور دے کر آ گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا کون آ کے دیا, کون لا کر دے دیا. وہ جب مصلی پہ بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کریں گے, ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو اثر آئے گا, یقین مانیے کہ نہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا, نہ خود آپ سمجھ پائیں گے. آپ کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی تھیں, آپ کے اوپر جو پریشانیاں آنے والی تھیں, آپ نے صدقہ دے دیا اور پتہ بھی نہیں چلا ہے ان کو کہ آپ نے کیسے دیا ہے, اور وہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں. اور کہیں کوئی ایسی بڑی مصیبت آپ پر آنے والی تھی, اللہ رب ذوالجلال آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان ساری بڑی مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں. اس طرح اگر آپ اپنے مال کو لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں, لوگوں کے تعاون کے لیے خرچ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس پر اللہ رب ذوالجلال آپ کو ضرور اجر عطا کریں گے. ہم جتنے بھی بڑے مالدار کیوں نہ ہو جائیں, کتنے بھی بڑے بینک بیلنس ہمارے پاس نہ ہو جائیں,
زمین میں جب جائیں گے تو ساری چیزیں زمین کے اوپر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے جنازے کے ساتھ یا ہماری خبر کے ساتھ لا کے لوگ رکھ دیں گے، ہم وہاں بھی تھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں۔ قیامت کے دن کا جو پیسہ ہوگا وہ ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی، وہی ہمارا ساتھ آئے گا۔ یہاں پیسہ وارثین میں تقسیم ہو جائے گا، جیسے ہی انتقال ہوئے اب ہم اس کے مالک نہیں، ہمارے وارثین لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، وہ دکان مجھے ملنا چاہیے، یہ گھر مجھے ملنا چاہیے، فلاں ابا کی وہ چیز مجھے ملنا چاہیے۔ باپ تو اب یہاں پڑا ہوا ہے کہ مجھے کوئی میری اولاد ایک یاسین ہی پڑھ کر مجھے میرے لیے بخش دے اور میرے لیے یہاں کام آ جائے، لیکن یہاں اگر اولاد پڑھ کر بخشنے کے بجائے جائیداد میں الجھا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، کیا ہوگا باپ پہ؟ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا بچوں کو بھی نیک بنائیں، اولاد کو بھی نیک بنائیں، مال کے لیے لڑنے والے نہ بنیں، بلکہ باپ کے انتقال کر جانے پر دو آنسوں بہا کر اس کے لیے کچھ پڑھ کر ثواب پہنچا دیں، یا کچھ اس کے لیے اس کے طرف سے ایصال ثواب کے طور پہ خرچ کر کے اس کے لیے ثواب پہنچا دے، ایسی اولاد بن جائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔